کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب نہ کوئی ڈرل مشین تھی نہ کوئی انجینئرنگ، تب زمین کی گہرائیوں میں سخت چٹانوں کو چیر کر سینکڑوں کنویں کیسے کھود دیے گئے تھے؟ کنویں جو آج بھی اپنی خاموش زبان میں ایک عظیم نبی کی حکمرانی، جنات کی طاقت اور خدائی معجزے کی گواہی دے رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اور جنات کے کھودے ہوئے ان 300 کنووں کا، جو آج بھی سعودی عرب کے ایک دور افتادہ گاؤں لینا میں موجود ہیں۔ خاموش مگر گواہ۔ سعودی عرب کے شمال میں شہر رفح سے تقریباً 100 کلومیٹر دور ریت سے ڈھکی ایک سناٹی بستی لینا واقع ہے، جہاں وقت جیسے تھم گیا ہو، مگر زمین کی تہوں میں ایک راز دفن ہے۔ ایک ایسا راز جس نے ماہرین کو چونکا دیا اور تاریخ کو جھکا دیا۔ یہاں وہ 300 قدیم کنویں موجود ہیں جنہیں نہ انسان نے بنایا نہ مشین نے تراشا، بلکہ جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر چٹانوں کو کاٹ کر بنایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنات، ہواؤں، پرندوں، درندوں اور انسانوں پر ایک ساتھ حکومت عطا فرمائی تھی۔ ان کا لشکر اتنا وسیع اور منظم تھا کہ ہر مخلوق اس کا حصہ تھی، اور جنات ان کے حکم کے تابع اور خدمت گزار غلام تھے۔ روایت ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک عظیم لشکر لے کر یمن کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں دوپہر کے وقت ایک ایسے مقام پر پڑاؤ کیا جہاں دور دور تک نہ کوئی چشمہ تھا، نہ پانی کی ایک بوند۔ پیاس، گرمی، تھکن اور ہزاروں سپاہیوں کا بے قراری سے تڑپنا۔ ایسے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے لشکر پر نظر ڈالی تو جنات کے سردار سپتر کو مسکراتے ہوئے پایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرت سے پوچھا، اے سپتر، تم کیوں مسکرا رہے ہو جب سارا لشکر پیاس سے نڈھال ہے؟ سپتر نے ادب سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ پیاس کی بات کرتے ہیں جبکہ آپ کے قدموں کے نیچے میٹھے پانی کے ذخیرے چھپے ہوئے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فوراً حکم دیا، پانی نکالو۔ پھر وہ منظر تاریخ کا حصہ بن گیا۔ جنات نے بظاہر بے آب و گیا سخت چٹانی زمین میں محض چند لمحوں میں 300 کنویں کھود ڈالے۔ نہ صرف کھودے بلکہ ان کنووں سے میٹھا، ٹھنڈا اور صاف پانی بھی پھوٹ پڑا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پورا لشکر سیراب ہو گیا۔ پیاس کی جگہ شکر اور حیرت کی جگہ ایمان نے لے لی۔ آج بھی لینا کے ان کنووں کی ساخت دیکھ کر ماہرین آثار قدیمہ حیران ہیں۔ یہ کنویں عام زمین میں نہیں بلکہ چٹانوں کے اندر کھودے گئے ہیں، اور ان کی دیواروں پر ایسے نشان ملتے ہیں جیسے ڈرل مشین استعمال ہوئی ہو۔ مگر سوال یہ ہے، ہزاروں سال پہلے ایسی مشین کہاں سے آئی؟ اور اگر نہیں تو جنات کی طاقت کس حد تک تھی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد یہ مقام کاروانوں کی گزرگاہ بن گیا۔ یہیں سے گزرتی تھی درب زبیدہ، وہ عظیم شاہراہ جو عدن سے عراق تک جاتی تھی۔ یہ علاقہ وقت کے ساتھ ایک تجارتی مرکز بنا، جہاں قافلے آ کر سامان رکھتے، بازار لگتے اور سودے طے پاتے۔ یہاں موجود بڑے بڑے پتھریلے گودام
جنہیں سیابید کہا جاتا ہے، آج بھی ماضی کی گواہی دیتے ہیں۔ آج بھی صرف 20 کنویں فعال ہیں، باقی کنویں وقت کی گرد میں چھپ چکے ہیں، مگر ان کے نشان، ان کی ساخت اور ان کی کہانی آج بھی دنیا بھر کے ماہرین اور سیاحوں کو کھینچ لاتی ہے۔ لوگ حیرت سے ان کنوؤں کو دیکھتے ہیں، چٹانوں پر کھڑے ہو کر سوچتے ہیں، کیا واقعی یہ کام انسان کا ہے یا کوئی ماورائی طاقت تھی؟ یہ کنویں صرف ایک تاریخی عجوبہ نہیں، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس غیر معمولی طاقت کا عینی ثبوت ہیں جن کا ذکر قرآن میں بھی کئی جگہ آیا ہے۔ ترجمہ: اور ہم نے جنات کو ان کے تابع کر دیا، جو ان کے لیے جو کچھ وہ چاہتے بناتے تھے۔ یہ کنویں ہمیں صرف ماضی کی جھلک نہیں دیتے، بلکہ وہ یاد دہانی بھی کراتے ہیں کہ جب اللہ کسی کو اختیار دیتا ہے تو اس کے حکم پر جنات، ہوائیں اور زمین کی تہیں بھی اطاعت کرتی ہیں۔ آج اگر لینا کے کنویں خاموش ہیں تو صرف اس لیے کہ وہ اپنی زبان سے نہیں، اپنی موجودگی سے بولتے ہیں۔